السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. لاسٹ لیکچر تھا ہمارا سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات اور تحریک علی گڑھ. آج کا لیکچر ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام. لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان سٹڈیز ہیں اگر اس کو نہ بھی پڑھیں اور اگر پیپر بائی رات پڑھیں گے تو وہ پاس ہو جائیں گے. تو پاس تو شاید ہو جائیں لیکن کیا ہے کہ وہ اچھے مارکس نہیں لے سکتے. خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ سائنس کے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس کے سبجیکٹس میں زیادہ اچھے مارکس آ جائیں. حالانکہ اگر اچھے ڈویژن لینی ہے اور بہت اچھی مارکس لینے ہیں تو اس میں جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں جیسے کہ اسلامیات ہو گئی، انگلش ہے، پاک سٹڈیز ہے، اردو ہے، اس کے اندر بھی اچھے سکور کرنا ضروری ہے. اگر پاکستان سٹڈیز کے اوپر تھوڑی سی زیادہ توجہ دی جائے تو اس میں سے 50 میں سے آپ لوگ بڑی آسانی سے 48 49 مارکس جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کی ڈویژن بھی اچھی بنیں گی. تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس سبجیکٹ کے اوپر توجہ دیں گے. آج کا لیکچر جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہے. آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی جو کہ 1906 میں بنائی گئی ڈھاکہ کے مقام پہ. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو کہ سر سید احمد خان نے بنائی تھی، اس کے سالانہ اجلاس جو 1906 میں ہوا تھا، اس میں برصغیر کے اہم مسلمان رہنماؤں نے شرکت کی جس کے اندر مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان، نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ اور سر آغا خان تھے. اس کانفرنس میں تعلیمی مسائل پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعت کی بنانے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا. کانفرنس کے اختتام پہ 30 ستمبر 1906 کو نواب وقار الملک کی صدارت میں ایک خصوصی اجلاس ہوا. اس اجلاس میں نواب سلیم اللہ خان نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد پیش کی جسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا. مسلم لیگ کا جو پہلے صدر تھے وہ تھے سر آغا خان اور اس کا جو مرکزی آفس تھا وہ علی گڑھ میں قائم ہوا تھا. تمام صوبوں میں بھی اس کی شاخیں بنائی گئی تھی اور برطانیہ میں لندن میں بھی اس کی برانچ بنائی گئی جس کے صدر تھے سید امیر علی. آگے اگر اس کی اسباب پہ نظر ڈالتے ہیں تو ان میں ایک ہے انڈین نیشنل کانگریس کا ہندوؤں کی جماعت بننا. 1885 میں A.U. ہوم ایک شخص تھے جنہوں نے آل انڈیا نیشنل کانگریس بنائی جس کا مقصد یہ تھا کہ برصغیر کی جو عوام ہے وہ اپنے دل کی بھڑاس جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم پہ نکال لیں تاکہ 1857 جیسے یہ جنگ آزادی والے حالات دوبارہ پیدا نہ ہو سکیں. تو بنائی تو یہ برصغیر کے عوام کے لیے گئی تھی جس میں ہندو اور مسلمان، سکھ اور دیگر اقوام جو برصغیر کی تھی وہ شامل تھے. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ یہ ہندوؤں کی جماعت بن کے رہ گئی اور سر سید احمد خان نے جب مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا کہا تو ان حالات میں جو انڈین نیشنل کانگریس کے اوپر انتہا پسند اور فقہ پرست جو ہندو تھے نا وہ قابض ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل ہندوؤں کی جماعت بن گئی. اس لیے مسلمانوں کو ضرورت تھی کہ وہ ایک علیحدہ سیاسی جماعت جو ہے وہ ان حالات میں بنائے. تو اس لیے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو انڈین نیشنل کانگریس کو کانٹر بیلنس کرنے کے لیے مسلم لیگ بنائی گئی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے. آگے دیکھا جائے آگے ہے فرقہ واریت. فرقہ واریت کا مطلب یہ ہوتا ہے بچوں کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے ساتھ لڑے یا ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ لڑے. جیسے کہ برصغیر کے جو حالات تھے اس کے اندر ہندو اور مسلمانوں کے آئے روز فسادات ہوتے رہتے تھے اور فرقہ واریت ہوتے رہتے تھے جس کا جو ذمہ دار تھے وہ ہندو تھے. انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی انتہا پسند جو تحریکیں ہیں وہ سٹارٹ کی ہوئی تھی جس میں شدید تھی، جس میں زبردستی مسلمانوں کو ہندو بنایا جاتا تھا. آریہ سماج تھی، ہندو مہاسبہ تھی، سنگٹن تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا جائے. تو یہ جو
تحریکیں تھیں یہ مسلمانوں کے وجود کے لیے خطرہ تھیں، اور اس کو کاؤنٹر بیلنس عہدہ برا ہونے کے لیے مسلمانوں نے مسلم لیگ کی قائم کی۔ آگے دیکھا جائے تقسیم بنگال کی مخالفت۔ بنگال جو تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ ایک بہت بڑا صوبہ تھا، اور اس کا جو انتظام تھا وہ چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک گورنر جو تھا وہ تقریباً 5 سالوں میں تقریباً ایک دفعہ ہی پورے بنگال کا دورہ کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے انتظامی امور کو حل کرنے کے لیے اور بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا، جو کہ انگریز تھے، کہ وہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور یہ تقسیم ہوا تھا 1905 میں۔ جو اس کے 2 حصے ہوئے تھے، ایک حصہ تھا ایسٹ بنگال اور دوسرا تھا ویسٹ بنگال۔ ایسٹ بنگال میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل تھی، اور ویسٹ بنگال میں ہندوؤں کو اکثریت حاصل تھی۔ تو اسٹوڈنٹ ایسا ہوا کہ جو ہندو تھے انہوں نے ایسٹ بنگال کے مسلمانوں کو غلام بنایا ہوا تھا، اور جب بنگال علیحدہ ہوتا ہے تو ایسٹ بنگال کے جو مسلمان تھے ان کو خوشحالی نصیب ہوئی، جو کہ ان کو بالکل بھی پسند نہ آئی۔ اس سلسلے میں انہوں نے کافی تحریکوں کا اجرا کیا، جس میں ایک تھی سودیشی تحریک، جس میں انہوں نے زبردست مخالفت کی بنگال کو تقسیم کرنے کی۔ تو ان تحریکوں سے مسلمانوں نے محسوس کیا کہ کانگریس جو ہے اس نے صرف اور صرف ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا، اور انہوں نے محسوس کیا کہ جو ہندو وہ بالکل بھی مسلمانوں کی خوشحالی کو برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ اپنے جو مطالبات ہیں یا اپنا نقطہ نظر ہے مسلمان وہ انگریزوں تک بھی پہنچانا چاہتے تھے۔ تو اس سلسلے میں ان کو ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، اور جو مسلم لیگ کی صورت میں ان کو حاصل ہو۔ آگے دیکھا جائے تو ایک جو اس کا ریزن ہے وہ یہ بھی تھا کہ اردو ہندی تنازع بر صغیر میں جو انگریزوں کے آنے کے بعد اسپیشلی ہندوؤں نے سر توڑ کوشش کی کہ وہ اردو کی جگہ ہندی کو رائج کر دیں دفتروں میں۔ تو ان کے دباؤ میں بہت سارے جو انگریز بھی تھے وہ بھی ان کا ساتھ دینے لگے۔ تو ایسے میں مسلمانوں نے اردو کے دفاع کے لیے کافی زیادہ تحریکیں سٹارٹ کی، اور ان تحریکوں کو مضبوط بنانے کے لیے مسلم لیگ بنائی گئی، تاکہ حکومت کو مسلمانوں کے مطالبات اور احساسات پہنچائے جا سکے، اور مسلمان جو تھے وہ اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنے رسم و رواج کا بھی تحفظ چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ سیاسی جماعت بنائی۔ آگے دیکھیں تو اس کا ایک پوائنٹ ہے سیاسی اصلاحات کا اعلان۔ بر صغیر میں انگریز جب کوئی نئی اصلاحات لاتی تھی تو اس کا پہلے اعلان کرتی تھی۔ اس سلسلے میں برطانیہ میں انتخاب جب ہوئے تو لبرل پارٹی جب کامیاب ہوئی تو انہوں نے بر صغیر میں سیاسی اصلاحات لانے کا فیصلہ کیا۔ تو بر صغیر کے مسلمانوں نے سوچا کہ ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے اور حکومت کے ساتھ اپنے مطالبات کو پیش کرنے کے لیے انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم چاہیے تاکہ وہ اصلاحات میں اپنا حصہ لے سکیں۔ اس لیے انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ آگے ہے شملہ وفد۔ 1906 میں سر آغا خان کی قیادت میں ایک وفد جو تھا وہ اس وقت کا وائس رائے تھا لارڈ منٹو، تو لارڈ منٹو سے ملا اور اس نے اپنے مطالبات سامنے رکھے، جس کے اندر ایک تو مطالبہ یہ تھا کہ جداگانہ انتخاب جو ہے نا مسلمانوں کا وہ مانا جائے۔ تو جو لارڈ منٹو تھے انہوں نے کافی حوصلہ افزا جو رسپانس دیا، تو تب مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ان کو اب ایک علیحدہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا لینی چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ سیاسی جماعت جو کہ مسلم لیگ تھی وہ قائم کی۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی کافی ریزنز تھے، لیکن جو 4-5 ریزنز ہیں وہ یہ ہیں۔ مسلمان اپنی ثقافت کا تحفظ چاہتے تھے، اپنی زبان کا تحفظ چاہتے تھے، وہ سکون سے رہنا چاہتے تھے، اور خاص طور پہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے چیز ہے وہ اپنے مطالبات ایک سیاسی پلیٹ فارم کے ذریعے حکومت کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ آگے دیکھیں تو آگے ہیں
مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد، کوئی بھی آرگنائزیشن یا پارٹی بنتی ہے تو اس کے مقاصد ہوتے ہیں، اس طرح مسلم لیگ کے بھی مقاصد تھے۔ مسلم لیگ کے مقاصد جو تھے اس کے 3 تھے جو سٹارٹ میں تھے، وہی ایک یہ ہے کہ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات استوار کرنا اور مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات پیدا کرنا۔ دوسرے تھے وہ برصغیر کے دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں سے اجتماعی بھلائی کے لیے رابطے کا کام کرنا۔ تھرڈ تھی مسلم قوم کی حقوق کا تحفظ کرنا، اس مقصد کے لیے حکومت اور دیگر حلقوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا۔ تو یہ تھے 3 مسلم لیگ کے مقاصد۔ مسلم لیگ جب بنی ہے تو وہ جو برصغیر کی تاریخ تھی اس کا ایک اہم واقعہ تھا۔ یہ مسلمانوں کی سیاسی میدان میں داخل ہونے کا نقطہ آغاز تھا۔ مسلمان جو تھے وہ مسلم لیگ کے جھنڈے کے تلے جمع ہوئے اور سیاست میں حصہ لینے لگے۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کی رہنمائی کا فرض پورا کیا اور اس نے ساتھ ساتھ حکمرانوں کے سامنے ان کی صحیح ترجمانی بھی کی۔ مسلم لیگ اپنے قیام کے بعد مسلمانوں کی بڑی خدمت کی۔ مسلم لیگ نے اس کی کوشش سے انگریزوں نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق تسلیم کیا اور اسے جو کہ بعد میں منٹو مارلے اصلاحات تھی 1909 میں اس میں شامل کر لیا گیا۔ اس طرح انگریزوں نے مسلمانوں کے الگ قومی وجود کو بڑی حد تک مان لیا۔ مسلمانوں پر سرکاری ملازمت میں جانے سے متعلق جو پابندیاں تھیں وہ بھی ختم کر دی گئی، اور 1916 میں جو میثاق لکھنؤ ہوا تھا وہ بھی مسلم لیگ کی کوششوں سے ہوا تھا، جس میں ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کا جداگانہ انتخاب کا حق مان لیا تھا۔ ان مسلمانوں کو سرکاری عہدے بھی ملنے لگے۔ ایک مسلمان کو وائسرائے کی کونسل میں بھی لے لیا گیا۔ حکومت نے مسلم اوقاف کے قانون کی منظوری بھی دے دی گئی تھی۔ اس طرح مختلف شعبہ جات زندگی میں مسلمانوں کی پوزیشن پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو گئی، اور اس طرح مسلم لیگ ایک طرف تو مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کرتی رہی اور دوسری طرف وہ اپنی جو ان کے مخالفین تھے جیسے کہ ہندو تھے اس سے بھی اس نے گفت و شنید جاری رکھی اور قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کے علیحدہ جو سیٹس ہیں وہ بھی حاصل کی، اور تقریباً بہت ہی طویل جدوجہد کے بعد مسلم لیگ اپنی علیحدہ مملکت پاکستان بنانے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔